الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج محفل ذکر کا انعقاد ہوا اور اب درس کشف المحجوب شریف اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں. کتاب کی پہچان کتاب کے مصنف سے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سب سے پہلے اس کتاب کے جو مصنف ہیں ہم ان کا ذکر خیر کریں گے. ہر نمازی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. ہم جب بھی نماز پڑھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا التجا، کیا فریاد، کیا دعا کر رہے ہیں. اگر بندے کو یہی خبر نہ ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں تو وہ دعا تو دعا نہ ہوئی. اگر کوئی شخص دعا مانگے اسے یہی نہیں پتا میں مانگ کیا رہا ہوں تو اس کی دعا میں ذوق، شوق، رقت کیسے پیدا ہوگا. الحم شریف کے اندر دعائیں ہیں، اللہ کی بزرگی کا بیان بھی ہے، شیطان اور یہود و نصارہ کے شر سے پناہ کا سوال بھی ہے. یہ جو دعا ہم پانچوں نمازوں میں ہر رکعت میں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم.
صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ جب رب کی جناب میں عام طور پر جو دعا کرتا ہے، عملی طور پر بھی اس کے لیے کوشش کرتا ہے بلا تمثیل۔ مثلاً کوئی شخص اپنے بچے کی صحت کے لیے دعا کرتا، بچہ ہسپتال میں پڑا ہے اور اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، اب وہ دعا کرتا ہے تو ساتھ میں وہ علاج بھی کر رہا ہے، بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، اس دعا کے موافق عمل بھی کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر دعا کرے کہ یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دے اور ادھر بچے کو وہ چیز کھلائے پلائے جو اس کی بیماری میں اضافے کا باعث ہو، ایسا نہیں کرے گا۔ دعا کی ہے شفا کی تو کام بھی شفا والے کرے گا، علاج کرنا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، دوائی دینا، پرہیز کرنا۔ ادھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہمارا عمل بھی اس دعا کے موافق ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم، راستے پر، سیرت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بندہ کوشش کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے اس میں کامیاب فرما، لیکن حیرت یہ ہے، تعجب بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ ایک طرف دعا تو یہ کی جاتی ہے اور نماز سے باہر نکل کر ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کے خلاف ہے، بلکہ جو غضب یافتہ ہے ان جیسے احوال اعمال اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، عقل مند را اشارہ کافی است۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا، نشاندہی فرما دی، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ گروہ، وہ خوشبخت جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام، جو انعام یافتہ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صالحین سے مراد اولیاء کرام ہیں رحمہم اللہ تعالی، اور انہی اولیاء اللہ میں سے بزرگ ترین ہستی امام الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء، شہنشاہ اتقیاء، سیدنا داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کشف المحجوب شریف آپ ہی کی تصنیف مبارک ہے۔ تو آج حصول برکت کے لیے ہم کشف المحجوب شریف کے مصنف کا ذکر خیر کریں گے کہ ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارہ، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، عبادت ہے، اور صالحین اولیاء اللہ کا ذکر خیر، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر، اللہ کے مقبول و محبوب بندوں کا ذکر خیر، یہ گناہوں کو مٹانے والا یعنی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جس وقت اولیاء اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ تو اب ایک تو اللہ کی رحمتیں ہم پائیں گے اس ذکر خیر سے، اور دوسرا ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے گی اس ذکر خیر سے انشاءاللہ تعالی۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی
شخصیت کسی متعارف کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے تقریباً 1000 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند کے ظلمت قدوں میں نور ہدایت کے مراکز قائم کیے. آپ کا اسم گرامی علی ہے، والد صاحب کا نام عثمان ہے، دادا جان کا نام بھی علی ہے، علی بن عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہم. آپ افغانستان کے غزنی شہر کے اطراف میں بستی تھی جلاب اور حجویر، وہاں کے رہنے والے ہیں آپ، اس لیے آپ جلابی بھی کہلاتے ہیں، حجویری بھی کہلاتے ہیں. اور آپ کا جو لقب ہے وہ داتا گنج بخش ہے رحمت اللہ علیہ. اور آپ اپنے نام سے زیادہ اپنے لقب سے پہچانے جاتے ہیں. اکثر آپ کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، داتا حضور کہتے ہیں. بہت سوں کو تو آپ کا نام علی پتہ بھی نہیں، لیکن یہ پتہ ہے بچے کو کہ یہ ان کا نام داتا ہے، یہ داتا حضور ہیں، یہ داتا گنج بخش ہیں. جیسا کہ کئی ایک شخصیات ہیں. اب حضرت ابو ہریرہ اپنے اس لقب سے پہچانے جاتے ہیں، نام پہ سے اتنے مشہور نہیں ہیں. بہت سوں کو آپ کا نام پتہ نہیں، حالانکہ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن اپنے لقب ابو ہریرہ سے بہت پہچانے جاتے ہیں. اور احادیث کی کتب میں آپ کا نام ہی ابو ہریرہ آتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری ابو ذر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، نام جندب ہے آپ کا رضی اللہ تعالی. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، نام آپ کا عبداللہ ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے، نام نعمان بن ثابت ہے. تو کئی بزرگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے نام سے زیادہ اپنے لقب سے پہچانے جاتے ہیں. انہی میں داتا حضور رحمت اللہ علیہ بھی ہیں کہ آپ اپنے نام سے زیادہ اپنے لقب سے مشہور ہیں، داتا حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ حسنی سید ہیں. حسنی سید ہوں یا حسینی سید ہوں یا حسن و حسینی سید ہوں، سید ہونا وہ سعادت ہے جو کسی تقوی سے، پرہیزگاری سے، عبادت گزاری سے، شب بیداری سے، سخاوت سے، بڑے بڑے زہد و تقوی والے اعمال کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. یہ نسبت، یہ فیضان خالصتاً اللہ کا فضل ہے جس پر اس نے فرما دیا، اور اس کا کوئی مقابل بھی نہیں. اس سعادت کے برابر کوئی اور چیز بھی نہیں، سید ہونے کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ بڑی برکت والی نسبت ہے اور بڑی عظمت والی نسبت ہے اور بڑی شان والی نسبت ہے. سادات کرام کا ادب و احترام کرنا امت پر لازم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اس تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن اپنے جو قرابت دار ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وہ مانگتا ہوں تم سے. میرے قرابت دار اور سرکار کے جتنے قرابت دار ہیں، ان میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے اہل بیت سے، قرابت داروں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں، فرمایا الحسن والحسین.
اور یہ سادات یا تو حسنی ہیں یا حسینی ہیں. اور اہل بیت میں صرف یہی شامل نہیں، نہ صرف 12 امام شامل ہیں، قیامت تک جتنے سادات آئیں گے، آ چکے ہیں، موجود ہیں، سب اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں. اور اپنا اپنا ان کا مقام و مرتبہ میں فرق ہے، اور سب ہی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نہیں ہے، وہ سید نہیں کہلاتی، وہ علوی کہلاتی ہے، جو اس کے علاوہ جو کہلائے، لیکن سید نہیں. سید وہی کہلائیں گے جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں، حسنی حسینی ہوں. صلو علی النبی. تو داتا حضور رحمت اللہ علیہ 8 واسطوں سے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتے ہیں. آپ جو حسنی سید ہیں، کتنے قریب، صرف درمیان میں 8 واسطے ہیں، اور 7واں واسطہ وہ حضرت حسن کا آ گیا، پھر حضرت زید کا آ گیا. تو آپ بالکل قریب ہیں اس نسبت میں بھی. آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے ماموں جان نے فرمائی. تاج الاولیاء ان کا لقب ہے. سارا ہی گھرانہ عظمت والا ہے. آج کل کا معاشرہ عجب ہو گیا ہے، نہ تو گھر کے اندر والدین، نہ بہن بھائی، نہ ماموں نانا، نہ چاچا تایا، ان میں کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ جو بچے کی دینی تربیت کا سوچ ہی رکھتا ہو. کرنا تو بڑی بات ہے نا، اس کی سوچ ہی رکھتا ہو. اور پہلے کتنا مبارک دور تھا کہ ماموں جان جو ہیں 4 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کی تعلیم آپ کی شروع فرمائی، اور آپ نے علم دین کے لیے، راہ سلوک کے لیے، راہ معرفت کے لیے بہت سفر کیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کوہ کاف تک کا آپ نے ذکر لکھا ہے، جو رشیا کے اندر علاقے ہیں، رہتے افغانستان میں تھے. آپ نے تاشقند تشریف لے گئے، سمرقند آپ تشریف لے گئے، بخارا آپ تشریف لے گئے، فرغانہ، ترکستان، خراسان، توس، نیشا پور، سرخس، فارس، کرمان، بیت المقدس، شام، عراق، آذربائیجان، تبرستان، خورستان، سوس، ہندوستان اور بہت سارے ممالک میں آپ تشریف لے کر گئے، اور پیدل سفر فرما رہے ہیں. اور آپ نے یہ جو سفر کیا، کیوں کیا؟ سفر تو آج ہم بھی کر رہے ہیں، جہاز بھر بھر کر جا رہے ہیں، ٹرینیں بھری ہوئی ہیں، بسیں بھری ہوئی ہیں، ہر روڈ پہ ٹریفک ہے. جہاز کی کئی دنوں کی ٹکٹیں نہیں ملتی، باہر ملک جانے والوں کو کئی ماہ کی ٹکٹیں نہیں ملتی. کس لیے لوگ سفر کر رہے ہیں؟ آج ہم پکے دنیا دار ہو کر رہ گئے ہیں. ہمارا سفر جو ہے اللہ رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے نہیں ہو رہا. ہم سیر و تفریح کے لیے تفریح مقامات پر جاتے ہیں. جائز اور ناجائز ہونے کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم مقصد حیات کی بات کر رہے ہیں. ایک آدمی فرض ادا کرے تو نفل کی باری آتی ہے، اور فرض تو ادا نہ کرے اور نفلی کام کرے. ایک آدمی ڈیوٹی کرتا ہے کہیں جا کر، تو اوور ٹائم تو ڈیوٹی کے بعد ہی ہونا ہے. یہ تو نہیں کہ وہ ڈیوٹی پہ جائے نہیں اور اوور ٹائم اسے مل جائے.
تو آج ہمارا معاملہ عجب ہے کہ آج ہم تفریح مقامات بھرے ہوئے ہیں. لوگ اپنے ملک میں گھومتے پھرتے ہیں، بیرون ملک کس لیے جاتے ہیں؟ کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، یا لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے. داتا حضور رحمت اللہ علیہ 300 علماء کے پاس تشریف لے گئے. اچھا، علماء سے مراد یہ نہ سمجھنا جو آج کل مسجد میں صرف امام ہے اور خود کو علامہ فہامہ لکھتے ہیں، نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا، نہ انہیں صحیح دین کا پتہ. یہ مراد نہیں. علماء ربانیین، عارفین علماء، اہل حقیقت، اہل معرفت، ان 300 مشائخ اور علماء کی صحبت اختیار کی ہے آپ نے. ان تک چل کر گئے. پتہ چلا خراسان میں ایک عالم بزرگ ہے، سوس میں ایک بیٹھے ہیں، کوئی کاف میں کوئی ہے، شام میں کوئی ہے. پتہ چلا اور چل پڑے اس سے ملاقات کے لیے. آج ہمارے پاس ایسا کوئی جذبہ ہے، ایسا کوئی شوق ہے کہ ہم اللہ کی معرفت پانے کے لیے گھر سے چلیں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کرینہ چاہیے، سلیقہ چاہیے. میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کیسے کروں، مجھے اللہ کا قرب کیسے ملے، مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیسے ہو، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دنیا میں بھیجا وہ مقصد حیات کو میں پورا کر سکوں. ادھر تو دھیان اور توجہ ہی نہیں ہے. زندگی میں ہم نے کتنے سفر کیے ہیں ان کا جائزہ لے لیجئے کہ وہ سفر کس طرح ہوئے. اور ہم تو دنیاوی شخصیات سے ملتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارا سفر ہوا کسی وزیر کے لیے اور اس سے ملاقات ہو جائے، ہم فخر کرتے ہیں. وزیر اعظم تو بڑی بات ہے ہمارے لیے. ایک عام وزیر ہی سے ملاقات، اس کے دفتر میں جانا نصیب ہو جائے، ہم فوٹو سیشن کرتے ہیں، اس کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں، جناب سیلفی دیکھو جناب، پھر دکھاتے ہیں لوگوں کو، پھر فیس بک پہ پوسٹ چڑھاتے ہیں، دیکھو جی ہماری قدر دیکھو، ہماری عظمت دیکھو، عزت دیکھو. ہم عزت و عظمت ان رشتوں میں ڈھونڈتے ہیں. یہ راستہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہے. آپ کا راستہ کیا ہے کہ اہل معرفت علماء کو ڈھونڈو، علماء ربانیین کی خدمت میں حاضری دو. وہ ہیں، ان کی زیارت ایسے ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. علماء ربانیین کے بارے میں یہ عظمتیں ہیں کہ ان سے مصافحہ کرنا ایسا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا. ان کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا. اور ان کی وہ صحبت یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر صد سالہ طاعت بیریا. آپ سلسلہ جنیدیہ اس میں مرید ہیں، اور یہ سلسلہ جنیدیہ وہی ہے جو سلسلہ غوثیہ ہے، قادریہ ہے. حضور غوث پاک کا مذہب جو ہے وہ بھی جنیدیہ ہے. سلسلہ قادریہ میں حضرت جنید بغدادی، یہ تصوف میں بھی مذاہب ہیں، طریق جیسے شافعی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، اسی طرح تصوف میں بھی مذاہب ہیں، اس میں ایک مذہب جنیدیہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سلسلے میں ہیں، اور داتا حضور کا بھی یہی سلسلہ ہے رحمت اللہ علیہ. اور آپ کے پیر و مرشد کا اسم گرامی ہے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ. داتا حضور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے
کیونکہ راہ سلوک میں بے پیرا مارا جاتا ہے۔ اب داتا حضور ہیں، حسنی سید ہیں، 8 واسطے ہیں صرف درمیان میں مولا علی تک اتنا قرب ہے، اور وہ دور کتنا مبارک ہوگا، نیک لوگوں کا دور، بالکل قریب بزرگوں سے جو دور تھا۔ یہ تو بعد میں اور فساد بڑھتے چلے گئے۔ اتنی عظمت والی ہستی، ان کو اس راہ میں چلنے کے لیے شیخ کی حاجت پڑی۔ پھر کوئی عامی شخص کیسے اس راہ طریقت میں، راہ سلوک میں بغیر شیخ کے سفر کر سکتا ہے، طے کر سکتا ہے؟ اور جو آپ کے شیخ کریم ہیں، جب داتا حضور کا یہ مقام ہے تو شیخ کا مقام کیا ہوگا؟ جلیل القدر ولی اللہ، عالم بے مثال، عارف با کمال، شریعت مطہرہ کے سخت پابند، زہد و تقوی میں یگانہ۔ اب جو تعلیم داتا حضور دیں یا داتا حضور کے شیخ دیں، وہ در حقیقت تعلیم قادریہ ہے، وہ تعلیم جنیدیہ ہے، غوثیہ ہے، قادریہ ہے۔ اور جو قادری ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے وہ تعلیم، اور اگر کوئی قادری نہیں بھی ہے تو وہ دوسرے لحاظ سے قادری ہی ہے، کیونکہ جتنے سلاسل ہیں سب میں غوث پاک کا فیض پایا جاتا ہے۔ تو اب داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں، وہ اپنے مریدوں کو 3 باتوں کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ عام تعلیم ہمارے لحاظ سے ہمیں پتہ ہے، لیکن عمل کی بات ہے نا، کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے۔ اب آج ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ 3 باتیں، 3 اوصاف حمیدہ، اور یہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں، کوئی ڈائٹنگ کے لیے کم کھا رہا ہو کہ میرا جسم سلم سمارٹ ہو جائے، تو پھر تو یہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ کم کھانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقہ بزرگان دین اختیار کرنے کے لیے ہو۔ کم بولنا، کم سونا۔ جو بات بولے بغیر گزارا ہو رہا ہے تو خاموش ہی رہیں، جب گزارا اس کے بولے بغیر ہی ہو رہا ہے۔ اول تو غلط نہیں بولنا، وہ تو بولنا ہی نہیں ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، کوئی بدتمیزی والی بات، بد تہذیبی والی بات، یہاں تک کہ فضول گوئی، یہ تو بولنا ہی نہیں۔ اگر صحیح درست بولنا ہے، اس میں بھی کم بولنا ہے۔ کم بولنے سے یہ مراد نہیں کہ برے کام، اچھی باتوں میں بھی کلام کم کیا جائے، اور کم سونا، بس جو بدن کی ضرورت ہے اتنا سو لیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ کہ داتا حضور کے جو شیخ کریم ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے 60 سال ایک پہاڑ میں طویل چلہ کشی فرمائی۔ چلہ کشی تو چلہ 40 سے نکلا ہے، مشہور ہے بس چلہ کشی، لیکن یہ 60 سال کی ریاضت فرمائی ہے، 60 سال اس راہ میں، راہ معرفت، راہ حقیقت، راہ طریقت۔ آج اگر ہم نے ذاکرین کو، سالکین کو یہ کہا کہ آپ بطور ریاضت درس دیا کریں، درس سنا کریں، ہفتہ وار اجتماع میں اول سے آخر جا کر شرکت کیا کریں، 3 روزہ قافلے میں جایا کریں، تو ان سے یہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کو وہ سمجھے میں پہاڑ۔ راستہ اختیار کون سا کر رہے ہیں؟
اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کا، معرفت الہی کا، بزرگان دین کا طریقہ، لیکن جو اس کی ڈیمانڈ ہے ریاضت کی، مجاہدہ کی، اس کو جب پورا نہیں کریں گے تو اس کے برکات و ثمرات کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں ان کا 60 سال کی ریاضت فرمائی ہے۔ اب جب وصال ہوا مرشد کریم کا تو داتا حضور فرماتے ہیں کہ میں مرشد کے پاس حاضر تھا اور ان کا سر انور میری گود میں تھا، اور شیخ کریم کا وصال ہو رہا ہے، آخری وقت ہے۔ اب اس وقت جو بات فرمائی وہ ہے آج کا درس۔ آج کا درس سے کشف المحجوب شریف یہ فرمان ہے جو داتا حضور خود فرما رہے ہیں۔ ان کے شیخ کریم نے، اور یہ فرمان کشف المحجوب میں موجود ہے، ان کے شیخ کریم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے مرید کو جو تعلیم دی ہے وہی تعلیم سارے سالکین اور ذاکرین اور مومنین صادقین کے لیے ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کریم نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں اسلامی عقیدہ بتاتا ہوں، ایک مسئلہ عقیدے کا بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد ہو جاؤ۔ آج ہر آدمی چاہتا نا جی میں ٹینشن فری ہو جاؤں، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ٹینشن نہ ہو۔ 1000 سال پہلے یہ نسخہ امام الاولیاء عطا فرما رہے ہیں، سیدنا خط علی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ عمل کی بات ہی نہیں کی کہ تم اتنے روزے رکھو، اتنی رات کو رکعتیں پڑھو، تم نفلی عبادات اتنی کرو، اتنے ذکر میں لگ جاؤ، تم کونا پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ تو الگ چیزیں ہیں۔ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل بھی قبولیت پائے گا۔ عقیدے کی تعلیم دی جاتے ہوئے بھی عقیدہ کیا ہے سمجھیے، غور کیجیے۔ فرمایا بیٹا یاد رکھو ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالی کا پیدا کرتا ہے۔ جو جگہ بھی ہے، وہ باغ ہو یا قید خانہ ہو، جو بھی جگہ ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور جو حال، جو بھی تمہارا حال ہے، غربت والا ہے یا امیری والا ہے، تندرستی والا ہے یا بیماری والا ہے، خوشی والا ہے یا پریشانی والا ہے، اولاد والا ہے یا بے اولادی والا ہے، شادی والا ہے یا بے شادی والا ہے، جو بھی حال ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، تمہارے حق میں وہ تکلیف دینے والا ہو یا تمہیں راحت پہنچانے والا ہو، وہ نیک ہو یا بد ہو، جو بھی حال، جو بھی جگہ ہے، وہ پیدا اس کو کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فعل پر انگلی اٹھا اور نہ ہی دل میں اس پر کوئی اعتراض، گلا، شکوہ لا۔ یہ فرمایا اور وصال فرما گئے۔ یہ کوئی معمولی درس نہیں ہے، کہنا آسان ہے، عمل کرنا آسان نہیں۔
جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں نا پھر پتہ چلتا بندہ کس عقیدے پہ کھڑا ہے. کرب و بلا کا واقعہ، کوئی گلا کوئی شکوہ. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، پھر بھی دیکھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سید ہیں، سید السادات ہیں، آل رسول ہیں، آل علی ہیں، آل فاطمہ ہیں، دین ہمارے گھر سے چلا ہے اور ہمارے ساتھ یہ، اور یہ باتیں گنوائی انہوں نے کہیں. جو کچھ ہو رہا ہے سر تسلیم خم، بس. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ یہ بندے کو حق ہی نہیں ہے یہ بات کہنے کا. ایک بزرگ نے دیکھا کہ سمندر، دریا، اسی وہیں بارش ہو رہی ہے. دریا تو خود پانی ہے، اسی پہ بارش برس رہی ہے، اور باقی جو دوسری طرف بڑی گرمی ہے اور لوگ وہاں بڑے پریشان ہیں. انہوں نے کہا یہ عجب معاملہ ہے جی، کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بارش نہیں ہو رہی، جہاں ضرورت ہی نہیں، یہ پانی واپس اس میں جا رہا ہے، یہاں ضرورت ہی نہیں اور یہاں بارش ہو رہی ہے. اللہ تعالی نے پکڑ فرما لی. فرمایا کہ کیا ہم جو کام کرتے ہیں وہ بے ضرورت کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی کام ایسا ہے جو بیکار ہے؟ ہم کوئی بیکار کام کرتے؟ آئندہ اگر ایسی بات کہی تو تمہارا یہ ولایت کا منصب ہم واپس لے لیں گے، معزول کر دیں گے تمہیں. اسی طرح ایک واقعہ ہم نے اپنے کتابچے میں بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے بیٹھے تھے، اچانک بارش شروع کرنے لگے، وہ یہ تو بے وقت بارش ہو گئی. اللہ نے فرمایا کیا ہم کوئی کام بے وقت بھی کرتے ہیں؟ ہمارا ہر کام وقت پر ہوتا ہے. چونکہ وہ تو ہیں اس کے ولی، ان کو تو اس نے فرما دیا. اب یہ تو نہیں کہ ہم جیسے عامیوں کو بھی جواب، ہم تو دن میں نہ جانے ایسے 20 باتیں کرتے ہیں جو اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا اور ویسا کیوں ہو گیا، میرے ہاں لڑکی کیوں ہوئی، لڑکا کیوں نہیں ہوا، اس کی شادی ہوگی میری شادی کیوں نہیں ہوئی، اس کے یہ ہوا ایسا. ہم تو کیوں کیا کیسے چکر چلاتے رہتے. یہ نظام کائنات جیسے ہمارے ہاتھ میں، ہم جیسے چاہیں ویسے ہوگا. نہیں نہیں، بندے بنو اللہ نہ بنو. بندہ وہ ہوتا ہے جو مالک کہے وہ مان لے، جو کرے اسے تسلیم کر لے. اور اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا پابند نہیں ہوتا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بندے کی چاہت پوری بھی ہو ٹھیک، نہ بھی ہو، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ چاہے اور نہ ہو. اس کی مشیت و ارادہ کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. تو ہم یہ منصب چاہتے ہیں جو بھی ہم چاہیں وہ ہو جائے. اگر ہماری کوئی ایک چاہت پوری نہ ہو تو ہمارے شکوے شروع. بھئی یہ تو وصف اللہ کا ہے، یہ شان اللہ کی ہے، جو وہ چاہے وہ ہوگا. یہ شان تو اللہ کی ہے، بندے کی نہیں. اور ہم وہ شان مانگ رہے ہیں جو اللہ کی ہے بندے ہو کر. نہیں، ہمارا کام ہے سر نیاز خم کرنا. جو رب نے فرمایا اس کے آگے لبیک، بس. جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. جو غربت میں وہاں بھی صحیح ہے، جو امیری میں وہاں بھی صحیح ہے. جو ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی ٹھیک ہے، گرمی ہے ٹھیک ہے، سردی ہے ٹھیک ہے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے والے؟ وہ کریم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی. کوئی بھی چیز، سانپ ہو، بچھو ہو، چھپکلی ہو، مچھر ہو، مکھی ہو، ہر چیز
با مقصد ہے، بیکار کوئی نہیں ہے، باطل کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے طفیل، آپ ہی کے اسوہ پر، سیرت پر، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آپ کے شیخ کریم نے عقیدہ بیان کیا ہے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس عقیدہ کے مطابق زندگی گزارنے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالی ہمیں اس نظریے پر چلائے۔ یہ آج کا آپ کا درس ہے، اس کو آپ اپنے پلے گرا باندھ کر لے کر جائیں۔ اس کو میں دہرا دیتا ہوں آخر میں۔ داتا حضور کے شیخ کریم نے فرمایا، یاد رکھو ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فعل پر انگلی اٹھا اور نہ ہی دل میں اس پر کوئی اعتراض کر، گلہ شکوہ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔